سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا ہے جس نے دنیا میں آ کر دنیا کی اس طرح کایا پلٹ دی کہ بڑے بڑے لوگ جو انقلاب کے حامی ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی میں دنیا میں جو انقلاب برپا کیا ہے، اتنے کم عرصے میں، اتنی کم عمر میں وہ انقلاب برپا کیا جو 1441 سال کے بعد بھی آج ایسا ہے جیسے ابھی انقلاب آیا ہے۔ اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ اللہ کا دین خالص دین ہے۔ قرآن پاک کا 23واں سپارہ سورہ زمر آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خالص اللہ کی عبادت کیجئے، کیونکہ اللہ کا دین خالص ہے۔ خالص عبادت، خالص دین، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالص دین دے کر آئے اور اللہ کی پھر خالص عبادت کر کے دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے معاشرے کا جو حال تھا وہ دنیا کی تاریخ میں لکھا ہے، لیکن ایک مثال دیتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آج تو ہم بڑے شوق سے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں اور مناتے ہیں کہ حضور کی آمد مرحبا، سرتاج کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا۔ یہ نعرے لگانا بڑے آسان ہیں، لیکن میں آج دعوت فکر دیتا ہوں کہ جو آپ مشن لے کر آئے اس مشن پر ہم کتنی قربانی دے رہے ہیں، جو آپ دین لے کر آئے اس پر ہم کتنی اب قربانی دے رہے ہیں، جو آپ اللہ کی عبادت اور دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانے کا مشن لے کر آئے اس پر ہم کتنا وقت قربان کر رہے ہیں۔ آیا کہ صرف نعروں کی حد تک، صرف جشن منانے کی حد تک، صرف اور صرف سجاوٹ کی حد تک کی ہم نبی کو مانتے ہیں، عملی طور پر ماننے کا کوئی حکم نہیں ہے ہمیں؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا حقیقی طور پر مقصد کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو معاشرہ ایک اندھیرے میں تھا، معاشرہ ایک گمراہی میں تھا، معاشرہ اس قدر گر چکا تھا کہ اللہ کو اللہ ماننے والا کوئی نہیں تھا، اللہ کو خدا ماننے والا کوئی نہیں تھا، اللہ کی الوہیت ربوبیت کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، معاشرے کا حال دیکھتے ہیں، اور پھر بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، جو صدیوں سے اللہ کا گھر چلا آ رہا ہے، جو زمین بننے سے لے کر آسمان بننے سے لے کر اللہ کا گھر چلتا آ رہا ہے، اس گھر کا کیا حال تھا؟ 360 بت اس خانہ کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے اور ان کی باقاعدہ پوجا ہوتی تھی۔ اور پھر یہی نہیں کہ 360 رکھے ہوئے تھے، بلکہ اس سے بڑھ کر بتوں کا کاروبار ہوتا تھا۔ بت بنائے بھی جاتے تھے، بت بیچے بھی جاتے تھے، اور جس طرح آج کوئی اپنے حساب سے لوگ کاروبار کرتے ہیں تو بتوں کا کاروبار ہوتا تھا۔ اس قدر معاشرہ رذیل اور ذلیل ہو چکا تھا، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنے اپنے خدا بنا کر لگائے ہوئے تھے، لٹکائے ہوئے تھے، اور ان کی خوبصورتی کے لیے انہوں نے انتظامات کیے ہوئے تھے، اور ہر خدا کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ پتل کا خدا، یہ سونے کا خدا، یہ چاندی کا خدا، یہ لکڑ کا خدا، یہ پتھر کا خدا، یہ مٹی کا خدا۔ اب اگر مٹی کا خدا لینا ہے تو اس کی قیمت مٹی کے حساب سے،
اگر پتھر کا خدا لینا ہے تو اس کی قیمت پتھر کے حساب سے، اگر سونے چاندی پیتل کا خدا لینا ہے تو اس کے حساب سے اس کی قیمت، مہنگے بھی خدا سستے بھی خدا، کوئی 10 روپے کا، کوئی 20 کا، کوئی 50 کا، کوئی 100 کا، کوئی 200 کا، اپنے حساب سے انہوں نے یہ لگائے ہوئے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہاں تک بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ خدا روٹی دینے والا ہے، کھانا دینے والا، یہ خدا بیماری دینے والا، یہ خدا پانی دینے والا، یہ خدا صحت دینے والا، یہ خدا بارش دینے والا، اور یہ خدا ہمارے کاروبار چلانے والا۔ اپنے مرضی کے ساتھ انہوں نے خداؤں کے نام جو ہے ترتیب دیے ہوئے تھے۔ تو یہ معاشرہ تھا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اس دنیا پر، تو اندازہ کریں اس معاشرے پر کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ تو اس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، معاشرے کو تبدیل کیا، معاشرے میں تغیر لائے، معاشرے میں تبدل پیدا کیا، معاشرے میں سوچ پیدا کی۔ کیسے پیدا کی اس پر ہم نہیں غور کرتے، صرف آپ کی آمد کو دیکھتے ہیں، آپ کی آمد کے مقصد کو نہیں دیکھتے کہ کس قدر آپ نے یہ تبدیلی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے معاشرے میں پیدا کیا جہاں محنت کی ضرورت تھی۔ تو آپ کی آمد کے بعد حالات کیسے بدلے، حالات نے کیسے پلٹا کھایا، حالات نے کیسے تبدل اور تغیر کی زنجیروں کو توڑا اور معاشرے کے اندر خوبصورتی پیدا کی، معاشرے کے اندر ایمان پیدا کیا، معاشرے کے اندر محنت کر کے اخلاق پیدا کیے، معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا کی، معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے احسان کو سمجھایا کہ یہ ہے اصل دین، یہ ہے اصل ایمان۔ تو اگر آپ کے میں بچپن سے پردہ اٹھاؤں، لڑکپن سے پردہ اٹھاؤں، جوانی سے پردہ اٹھاؤں، تو اس کے لیے تو ایک نشست نہیں کئی نشستیں چاہیے۔ مختصر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پر تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ آل عمران سورۃ النساء 4 سپارہ، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے آپ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ اپنا وہ نبی جو میرے خزانے میں ایک ہی تھا وہ میں نے آپ کے سپرد کر دیا، وہ میں نے آپ کو دے دیا، وہ نبی میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ تو اندازہ کریں وہ بیت اللہ جس کو حضرت خلیل علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، جس بیت اللہ کو رات کے سناٹوں میں ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ اس کو آباد فرما، اس کو آباد کرنے کے لیے میری آواز روئے زمین تک پہنچا، اور اللہ نے پہنچائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، گر گڑائے، روئے کہ پروردگار میں نے کعبہ تو تعمیر کر دیا ہے، اس کو آباد کرنے والا بھی پیدا فرما دے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعائے ابراہیم کا نتیجہ ہیں۔ تو آپ نے اس میں تبدیلی پیدا کی، آپ نے اس میں وہ کچھ انسانوں کو سکھایا کہ انہی انسانوں میں سے پھر سخاوت کے سردار پیدا ہوئے، صداقت کے سردار پیدا ہوئے، عفت کے سردار پیدا ہوئے، اور حیا کے سردار پیدا ہوئے، اور انہی میں سے عدالت کے سردار پیدا ہوئے، انہی میں سے ایماندار اور امانت دار پیدا ہوئے، انہی میں سے پھر صحابہ کے گروہ کو دیکھ لیں دنیا میں کس قدر تبدیلی پیدا ہوئی۔ تو سامعین، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مقصد ہے کہ ان کے مشن پر محنت کی جائے، ان کے مشن کو آباد کیا جائے۔ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے کے معاشرے کو ہم دیکھیں، بعد والے معاشرے کو ہم دیکھیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج بجائے شور شرابے کے ہم عملی طور پر اپنی زندگیوں میں محمدی اور نبوی اور غلامی والا انقلاب برپا کریں، تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا ہے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ دنیا میں آ کر کیا۔ اور آپ کی اگر تعریف کو دیکھا جائے تو حفیظ طائب نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کے 1-2 شعر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ انہوں نے کتاب لکھی اور کتاب کے اندر 170 شعر لکھے، اور ان شعروں میں سے جو آخری شعر انہوں نے لکھے ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں، وہ انتہائی توجہ کے مطلوب ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا مدہ باقی ہے،
تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، اور ورق تمام ہوا مدح باقی ہے۔ جس نبی کی مدح کی کوئی انتہا ہی نہیں، جس نبی کی تعریف کی کوئی انتہا ہی نہیں، ہر چیز جس کی تعریف کرے، دوستو آج اس نبی کے اسوہ حسنہ کو ہم اپنے جسم سے دور رکھیں، ہم اپنے کاروبار سے دور رکھیں، ہم اپنے گھریلو زندگی سے، سفری اور حضری زندگی سے دور رکھیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے۔